بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سید نعیم الدین سدا بہار، اس چینل کا نام ہے سید نعیم الدین سدا بہار۔ نئی کتاب سرکار غوث بنگالہ اسماء الحسنی پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں، دیکھیے، دکھائیے، لائک شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے اور سرکار کے چینلوں میں والوں میں پھیلائیے۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں پارٹ 15۔ یہ ہے پارٹ 15، سید میر سید عظیم الدین اندرابی رضا کے واقعات، کیونکہ سرکار کا خاندان کیسے کیسے آیا، ان کے بزرگوں کے کچھ واقعات بتائے گئے ہیں۔ آپ حضرت سید بدر الدین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نور نظر لخت جگر تھے۔ علم و فنون عربیہ میں تحصیل کے بعد اپنے بڑے بھائی ولی کامل حضرت سید محمد علا الدین صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، اور پھر سلسلہ اندرابیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے بھائی جان سے اجازت اور تحریری خلافت لے کر ہندوستان کے جانب روانہ ہوئے، اور اپنے فیض و برکات روحانی سے پنجاب و دہلی اور اس کے قریب و قرب و جوار کو مستفیض فرماتے رہے۔ آپ اپنے جوہر نفس اور وہبی کمالات کی وجہ سے دلی میں مقبول خاص و عام ہوئے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نیک دل کیمیا اثر بہادر شاہ ظفر آپ سے نہایت خلوص و عقیدت کا اظہار کرتے اور نذرانہ شاہانہ پیش کرنے کو باعث فخر جانتے۔ دہلی میں آپ بہت دنوں تک مسلسل قیام کو پسند فرماتے۔ اس درمیان امرتسر اور بعض دیہی علاقے کا بھی دورہ فرما لیتے۔ کئی بار آپ ہندوستان سے کشمیر بھی تشریف لے گئے اور اپنے بھائی جان سے صرف نیاز حاصل کرتے رہے۔ بالا آخر 25 ذوالقعدہ 1289 ہجری بمقام امرتسر ایک کمسن صاحبزادے سید افضل شاہ اور ایک کمسن بچی کو چھوڑ کر رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے وصال پر ملال پر پورا شہر سوگوار اور ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ شور سے ہرش کے ساتھ جنازہ اٹھا اور عقیدت مندوں کے انبوہ کثیر کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ کہتے ہیں کہ راستہ بھر میں آپ کے تابوت مبارک پر لوگ چادریں ڈالتے رہے۔ قبرستان پہنچتے پہنچتے 3 درجن سے زیادہ چادریں اکٹھا ہو گئی، جس کو لوگوں میں تقسیم پورے شہر کو عقیدت مندوں میں تقسیم کر دی گئی، جو عقیدت مندوں کے یہاں عزت و احترام کے ساتھ زمانہ تک محفوظ رہے۔ میر حسن شاہ مشعری نے آپ کی تاریخ رحلت اس طرح قلم بند کی ہے۔ سال رحلت مشعری گویا چنا موقدائے پاک باز رفت آہ 1289 ہجری۔ آپ کے صاحبزادے سید افضل شاہ امرتسر ہی میں اپنے والد گرامی کے فیض و برکات کی امانتوں کو سنبھالتے رہے۔ پھر عظیم آباد پٹنہ میں آ کر اپنے چچا اور بھائی حضرت غوث بنگالہ مولانا سید شاہ میر فضل حق شمس الدین، بابا کا نام اتنا پورا ہے غوث بنگالہ کا، قدس العزیز سے بیعت و خلافت حاصل کی اور خانقاہی فیض روحانی اور بطریق خاص اخذ فرما کر کامل طور پر مستفیض ہوئے۔ بعد امرتسر مرجعت فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ امرتسر ہی میں آپ کا فن مبارک ہے، آپ کا مدفن مبارک ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سید جلال شاہ اور
لڑکیوں کو اپنے پیچھے چھوڑا. لڑکیاں امرتسر ہی کے آب و ہوا میں تحلیل ہو گئی. اور صاحبزادے نے ایک لڑکا اور 2 لڑکیوں کو چھوڑ کر صوبہ بہار کے قصبہ جموئی موجودہ ضلع میں دائے اجل کو لبیک کہا. جموئی میں اور جموئی ہی میں ابدی نیند سو رہے ہیں. آپ کے صاحبزادے پر جذبی کیفیت غلبہ تھا اور اپنی کیفیت کی وجہ سے خاندانی موروثی تبرکات کو محفوظ نہیں رکھ سکے. فل اللہ خیر حافظ ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃً و سلامً علیک رسول اسماء الحسنی شمس قمر. میں پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں. یہاں سے چلے گا پارٹ 16 پارٹ 16. دیکھیے اللہ کے سب شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائے سرکار کے چاہنے محبت کرنے والوں میں پھیلائیے. نئی کتاب سرکار غوث بنگال.